آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جسے اکثر قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ یاسین۔ جی، اور یہ بہت بڑا لقب ہے۔ بہت بڑا لقب ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس سورت کو صرف ایک مذہبی متن کے طور پر نہیں دیکھتے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ اس کے روحانی فوائد، حیرت انگیز نفسیاتی اثرات اور یہاں تک کہ جدید سائنس سے اس کے تعلق پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر اس ایک صورت میں معنی کی کتنی تہیں چھپی ہوئی ہیں اور اسے اتنی مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہے۔ آئیے اس بات کو کھولتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو لقب ہے نا، کلب القرآن، یہ صرف شاعرانہ نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس کے پیچھے گہری منطق ہے۔ اچھا۔ جی، سورۃ یاسین قرآن کی 36ویں سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 83 آیات ہیں۔ تو جس طرح دل پورے جسم کو زندگی بخشنے والا خون پمپ کرتا ہے، صحیح، اسی طرح یہ سورت قرآن کے بنیادی اور مرکزی پیغام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایک طرح سے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اچھا، قرآن کا دل، یہ واقعی ایک بہت بڑا خطاب ہے۔ آخر وہ کیا خاص بات ہے سورت میں کہ اسے اتنا اونچا درجہ دیا گیا؟ اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑنا 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے توحید، یعنی خدا کی وحدانیت کا ایک پکا اور صاف پیغام۔ دوسرا ہے رسالت، یعنی اس بات کی تصدیق کہ خدا انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجتا رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عیناً۔ اور تیسرا، جو شاید اس صورت کا سب سے طاقتور موضوع ہے، وہ ہے آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، حساب کتاب اور جزا و سزا پر یقین۔ تو یہ تینوں عقیدے مطلب اسلامی فکر کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہی بنیاد ہے۔ یہ تو نظریاتی باتیں ہو گئیں۔ کیا سورت میں کوئی کہانی یا مثال بھی ہے جو ان خیالات کو سمجھنے میں مدد دے؟ اکثر کہانیاں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سورت میں ایک بہت ہی سبق آموز قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ شام کے قدیم شہر انطاکیہ کا قصہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے 3 پیغمبر بھیجے گئے۔ 3 ایک ساتھ؟ جی، 3، لیکن پوری بستی نے انہیں جھٹلا دیا سوائے ایک شخص کے۔ اچھا۔ وہ شخص شہر کے دوسرے کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایک شخص کو شہید کر دیا گیا اور پوری قوم کو ایک آسمانی آفت سے تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ قصہ دراصل مکہ کے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ تھی جو اس وقت پیغمبر اسلام کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اینن، یہ ایک تاریخی حوالہ دے کر انہیں سمجھایا جا رہا تھا کہ پیغمبروں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ صورت صرف ڈراتی نہیں ہے، اس کا دوسرا رخ بہت خوبصورت ہے۔ یہ انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھے، اپنی تخلیق پر غور کرے۔ جی، اپنی تخلیق پر غور کرے، اس کائنات کے ناقابل یقین نظام کو دیکھے، کیسے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، واو۔ کیسے مردہ اور بنجر نظر آنے والی زمین سے بارش کے بعد زندگی پھوٹ پڑتی ہے، اور لہلہاتے باغ اگاتے ہیں۔ اچھا، بالکل، یہ سب نشانیاں ہیں، اشارے ہیں جو انسان کو اپنے خالق کی قدرت پہچاننے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ان نشانیوں اور اس کے پیغام کی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً اس کے فوائد کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے ذرائع ان روحانی اور شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ نفسیاتی فوائد کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع میں اس کی ایک واضح تقسیم کی گئی ہے۔ روحانی سطح پر ایک مشہور حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، ترمذی کی، اچھا، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ اور جو اسے ایک بار پڑھے گا اللہ اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا۔ جی، اس کے علاوہ یہ ایک عام روایت ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ روح کے سفر میں آسانی ہو۔ صحیح۔ اور روزمرہ زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کے وقت اس کی تلاوت دل کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ یہ تو ہوئی روحانی اور ایمانی باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان فوائد کا کوئی نفسیاتی یا سائنسی پہلو بھی ہے؟ کیا جدید نفسیات اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ جی بالکل، اور یہ ہمارے ذرائع کا ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان روحانی تجربات کے پیچھے ٹھوس نفسیاتی وجوہات موجود ہیں۔ مثلاً؟ پہلا نفسیاتی اثر ہے بار بار دہرانے کے عمل میں۔ یہ بالکل مراقبے یا میڈیٹیشن کی طرح ہے، جسے آج کل ماہرین ریپیٹیٹیو ریسیٹیشن کہتے ہیں۔ جی، جب کوئی شخص ایک ہی متن کو بار بار پڑھتا ہے
تو اس کا دماغ ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے. اس سے دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار منظم ہوتی ہے. یعنی یہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ جسم اور دماغ کی ایک مشق بھی ہے. بالکل. دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، جسے ہم صوتی علاج یا ساؤنڈ تھراپی کہہ سکتے ہیں. صوتی علاج؟ جی. قرآنی تلاوت کا جو مخصوص لہن اور اتار چڑھاؤ ہے، اس کی آواز کی فریکوینسی دماغ میں الفا برین ویوز کو متحرک کرتی ہے. اچھا، یہ تو وہی لہریں ہیں جو سکون کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں. عیناً. یہ ذہنی تناؤ یعنی سٹریس کو کم کرتی ہیں اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی جیسے کبھی کبھی ہم کوئی خاص قسم کی میوزک سن کر پرسکون محسوس کرتے ہیں، تو کیا اس کی آواز میں بھی ویسی ہی شفا بخش خصوصیات ہیں؟ ذرائع کے مطابق جی ہاں. اور تیسرا نقطہ ہے مائنڈفلنس پریکٹس، یعنی ذہنی یکسوئی. صحیح. آج کی دنیا میں ہمارا دماغ ہر وقت 10 جگہوں پر بھٹک رہا ہوتا ہے. جب کوئی شخص پوری توجہ سے تلاوت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اپنی روزمرہ کی پریشانیوں سے، فکروں سے وقتی طور پر نکل کر ایک پازیٹیو سرگرمی میں گم ہو جاتا ہے. دماغ کو ریسیٹ کرنے جیسا. بالکل. یہ جو آپ نے نفسیاتی سکون اور الفا برین ویوز کی بات کی، یہ تو ہو گیا انسان کا اندرونی معاملہ. لیکن کیا ذرائع میں کائنات کی بیرونی نشانیوں کا بھی کوئی ذکر ہے جو آج کی سائنس سے جڑتا ہو؟ بالکل. لیکن یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے. صحیح. اس کا مقصد سائنسی نظریات پیش کرنا نہیں ہے. جی. تاہم ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس میں کائنات کے بارے میں ایسے اشارے موجود ہیں جو جدید سائنسی دریافتوں سے حیرانگی سے ہم آہنگ ہیں. اچھا، کوئی مثال دیں؟ سب سے پہلی اور شاندار مثال آیت 38 میں ملتی ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، جس کا عام ترجمہ ہے اور سورج اپنے مقررہ کے کانے کی طرف چل رہا ہے. جی. اب صدیوں تک کوپرنکس اور گیلیلیو کے بعد بھی عام خیال یہی تھا کہ سورج کائنات کے مرکز میں ساکن ہے اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. بالکل. ایک منٹ، یعنی یہ صرف استعارہ نہیں ہے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک حقیقی فلکیاتی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. یہ تو کمال کی بات ہے، کیونکہ صدیوں تک تو یہی سمجھا جاتا رہا کہ سورج اپنی جگہ کھڑا ہے. اور یہی بات اسے دلچسپ بناتی ہے. آج فلکیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سورج ساکن نہیں ہے. واقعی؟ جی. بلکہ ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز کے گرد تقریباً 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ناقابل تصور رفتار سے اپنے ایک مدار میں سفر کر رہا ہے. 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ؟ حیرت انگیز. تو یہ آیت اسی مسلسل حرکت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے. اور کوئی مثال؟ دوسری مثال اگلی ہی آیت یعنی آیت 39 میں چاند کے بارے میں ہے. اچھا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یعنی اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی، سوکھی اور خمدار ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے. ارجون القدیم واقعی ایک بہت واضح تصویر ذہن میں لاتا ہے. جی. یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے مراحل کی ایک بہترین منظر کشی ہے. لیکن یہاں جو تشبیہ استعمال ہوئی ہے نا، ارجون القدیم، وہ بہت گہری ہے. یہ صرف ہلال کی شکل ہی بیان نہیں کرتی بلکہ اس کے رنگ اور جھکاؤ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. بالکل. جو کھجور کی پرانی سوکھی ٹہنی جیسا ہوتا ہے. زبان کا کمال ہے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا سائنسی اشارہ آیت 36 میں ہے، سبحان اللہ الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. جی. نزول قرآن کے وقت انسان صرف جانوروں اور انسانوں میں نر اور مادہ کے جوڑوں کو جانتا تھا. صحیح. لیکن آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اصول کائنات کی ہر سطح پر لاگو ہوتا ہے. پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، بجلی میں مثبت اور منفی چارج ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ مادہ کی بنیاد ایٹم، اس میں بھی مثبت پروٹون اور منفی الیکٹران کے جوڑے ہوتے ہیں. عیناً. یہ اصول کوانٹم فزکس میں مادہ اور ضد مادہ تک جاتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بعد کی تشریحات ہیں اور آیت کا اصل مطلب شاید صرف جانوروں اور پودوں تک محدود ہو. ہمارے ذرائع اس نقطے پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ذرائع واضح کرتے ہیں کہ مقصد یہ ثابت کرنا نہیں کہ قرآن ایک سائنسی انسائکلوپیڈیا ہے، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ اس کے الفاظ میں کتنی گہرائی اور وسعت ہے. بالکل. کہ وہ نئے علم کی روشنی میں بھی درست ثابت ہوتے ہیں. یہ تشریحات اس کے کلام کی جامعیت کو ظاہر کرتی ہیں، نہ کہ اس پر سائنس کو تھوپتی ہیں.
ٹھیک ہے، یہ نقطہ واضح ہو گیا. اب چوتھے نقطے کی طرف آتے ہیں. جی چوتھا نقطہ آیت 33 میں ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں. یہ براہ راست آبی چکر یعنی واٹر سائیکل اور زمینی بحالی یعنی سوائل ریوائیول کی طرف ایک واضح اشارہ ہے. اچھا. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے بارش بنجر اور بے جان نظر آنے والی زمین میں موجود بیجوں اور جرثوموں کی زندگی بخشتی ہے اور وہ زمین پھر سے سرسبز ہو جاتی ہے. اور یہ مردہ زمین کا زندہ ہونا آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کے مرکزی خیال سے بھی براہ راست جڑ جاتا ہے. بالکل، یہی اس کی خوبصورتی ہے. ہر سائنسی نشانی بالآخر ایک روحانی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے. تو ان تمام روحانی، نفسیاتی اور سائنسی پہلوؤں کو جاننے کے بعد اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دور میں کوئی اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا عملی مشورے دیتے ہیں؟ ذرائع میں کچھ بہت اہم اور عملی مشورے دیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ اس کی تلاوت کو کسی خاص دن یا وقت تک محدود نہ کیا جائے. جیسے صرف جمعہ کے دن پڑھنا؟ جی، اس کا پیغام اور اس کی برکات ہر دن اور ہر لمحے کے لیے ہیں. اس کی خوبصورتی کسی ایک دن میں قید نہیں ہے. اور کیا یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے جو صوتی علاج اور نفسیاتی سکون کی بات کی وہ تو عالمگیر لگتی ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. دوسرا مشورہ یہی ہے کہ اس کا پیغام اور اس کی آواز کا پرسکون اثر کسی بھی انسان کے لیے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. مطلب اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کے پیغام کی گہرائی کو سمجھنا چاہے یا صرف سکون کے لیے سننا چاہے تو اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. یہ انسانیت کے نام ایک پیغام ہے. اور سب سے اہم مشورہ کیا ہوگا؟ سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ اسے صرف فوائد حاصل کرنے کی نیت سے نہ پڑھا جائے. یعنی صرف اس لیے نہیں کہ میری مشکل حل ہو جائے یا مجھے ثواب ملے، بلکہ اصل مقصد اس کے پیغام کو سمجھنا ہے. جی، اس پر غور و فکر کرنا اور اسے اپنی سوچ اور زندگی کا حصہ بنانا ہے. توحید کا اقرار، رسالت کی سمجھ اور آخرت کی یاد کو تازہ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے. لیکن آج کل کی مصروف زندگی میں روزانہ وقت نکالنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. کیا ذرائع میں اس کا کوئی حل بتایا گیا ہے؟ مثلاً کیا اسے سننا بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے؟ جی بالکل. آخر میں ایک بہت ہی عملی ٹپ دی گئی ہے. اسے اپنے روزمرہ کے معمول کا حصہ بنا لیں. اچھا. اگر پڑھنے کا وقت نہیں تو سن لیں. صبح کام پر جاتے ہوئے گاڑی میں یا رات کو سونے سے پہلے صرف 10 منٹ. صرف 10 منٹ اس کی تلاوت یا ترجمے کے لیے وقف کر دیں. جی، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ معمول آج کے دور میں ذہنی دباؤ، بے چینی اور پریشانی کے لیے ایک بہترین اور بالکل مفت علاج ثابت ہو سکتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ یاسین صرف چند آیات کا مجموعہ نہیں ہے. یہ ایک گہرا اور زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل دینے والا پیغام ہے. یہ ایک روحانی اور نفسیاتی علاج ہے. اور یہ ایسی نشانیوں کا خزانہ ہے جو جدید علم اور سائنس کی روشنی میں بھی اپنی اہمیت منواتی ہیں. بالکل. اور ہمارے ذرائع اس بات پر بار بار زور دیتے ہیں کہ ان تمام سائنسی اور کائناتی نشانیوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو محض حیران کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے غور و فکر کی دعوت دینا ہے. جی، تاکہ وہ ان نشانیوں کے پیچھے موجود خالق کی عظمت کو پہچان سکے اور اس کی طرف رجوع کرے. یہ علم برائے علم نہیں بلکہ علم برائے معرفت ہے. اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک آخری سوچ ذہن میں آ رہی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. یہ پورا جائزہ ایک وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے کہ قدیم متون، چاہے وہ قرآن ہو یا کوئی اور صحیفہ، انہیں جب نفسیات اور سائنس جیسے جدید علوم کے زاویوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کسی کے ذاتی عقیدے سے قطع نظر جدید زندگی میں معنی اور مطابقت کی نئی تہیں کیسے پیش کر سکتے ہیں.